لیکن جب وہ پانی کے اندر اپنے سارے بدن کو نیت کرنے کے بعد ڈبو رہا ہے تو یہ میک شور کرے کہ سارے بدن کے پارٹس تک پانی پہنچ گیا ہے، اسے میک شور کرنا ضروری ہے۔ اچھا، غسل ارتماسی جب وہ کر رہا ہے تو ایک سچویشن یہ ہے کہ انسان کے سامنے بڑا حوض ہے اور حوض میں وہ باہر کھڑا ہوا ہے، ایک یہ صورتحال ہے، اس نے نیت کی اور نیت کر کے مثلا وہ حوض کے اندر چلا گیا، سارا بدن جو ہے پانی میں ڈوب گیا اور سارے کا سارا پانی جو ہے بدن کے سارے حصوں تک پہنچ گیا۔ اور پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، وہ خود حوض میں ہے، آدھا بدن باہر ہے، آدھا بدن اس کا اندر ہے حوض میں، تو جب آدھا بدن پانی میں ہو آدھا بدن باہر ہو تب بھی وہ غسل ارتماسی کے نیت سے سارے بدن کو، مثلا آدھا جو بقیہ بدن ہے وہ پانی کے اندر ڈبو کر اس طریقے سے غسل ارتماسی وہ بجا لا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آج کل تو ویسے بڑے حوض تو ہوتے نہیں ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوئمنگ پول میں واجب غسل ارتماسی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سوئمنگ پول میں جب انسان اگر جا رہا ہے سوئمنگ کے لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض موارد میں ہم نے ایران میں سوئمنگ پولز جو دیکھے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ کچھ پانی کو صاف رکھنے کے لیے کلورین والی مادہ جو ہے ڈالا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو جب آپ سوئمنگ پول میں جو ہے غسل کر رہے ہیں تو اس قدر کلورین زیادہ نہ ہو کہ اس کی بو آئے اور اس کا مثال کے طور پر مزہ بدلا ہوا ہو یا رنگ پانی کا بدلا ہوا ہو، کیونکہ غسل میں بھی وضو کی طرح ساری وہ شرطیں کہ جو وضو میں ہیں، وضو کے صحیح ہونے میں ہیں، غسل کے صحیح ہونے میں بھی وہ ساری شرطوں کا رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو اگر پانی میں اتنی زیادہ کلورین ہو جائے یا ایسی ملاوٹ ہو جائے سوئمنگ پول کے پانی میں بھی کثرت استعمال کی وجہ سے کہ پانی کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے، تو چونکہ پانی مضاف ہو جاتا ہے، مطلق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس جگہ پر غسل ارتماسی نہیں کر سکتا۔ جس جگہ وہ غسل ارتماسی کر رہا ہے وہاں پر پانی کا پاک ہونا اور اس کا مطلق ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ ہے غسل کا، کسی بھی واجب غسل کا، غسل ترتیبی جسے کہا جاتا ہے۔ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نیت کر لے، قربتاً اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ غسل میں سب سے پہلے انسان کا سر کا دھونا واجب ہے، اور یہ میک شور کریں سر میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اور جب سر انسان دھو لیتا ہے پھر اس کے بعد سارا، جب اس نے سر دھو لیا تو سر دھونے سے پہلے نیت کے بعد یا نیت سے پہلے یہ شور کر لے کہ سر میں کسی قسم کی چکنائی نہیں ہے، تیل نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز بدن پر نہیں ہے کہ جو پانی کو بدن تک، جلد تک پہنچانے سے روکے۔ جب یہ ساری چیزیں جو ہے مثلا بدن پاک ہو جائے، بدن پہ کسی کی چیز طرح کی مثلا چکناہٹ نہ رہے، تیل نہ رہے، تو اس کے بعد وہ نیت کرے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے سر دھونا ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا ہے، سارا سر دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد گردن کا دھونا۔ سر انسان نے دھویا پھر اس کے بعد گردن کو وہ دھوئے، اور پھر اس کے بعد انسان کی جو بقیہ باڈی ہے، بدن ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے دو حصوں میں، یعنی داہنی طرف اور بائیں طرف۔ جب غسل میں سب سے پہلے اس نے بعد از نیت سر دھویا، اپنی گردن دھو لی، تو اب داہنی طرف والا بدن کا حصہ آگے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے، شولڈر سے لے کر پیروں تک، پیروں کی انگلیوں تک ہر جگہ کو اسے دھونا ہے۔ آگے بھی، سامنے والا حصہ بھی بدن کا، پیچھے والا بھی حصہ، شولڈر سے ترتیب کے ساتھ نیچے چلا جائے، شولڈر سے لے کر پیروں تک، پیروں کی انگلیوں تک سارے بدن کے پارٹس اسے دھونے ہیں۔ یہ آدھا بدن اس نے دھو لیا رائٹ سائڈ، اور یہاں پر میک شور کریں، ظاہر سی بات ہے جب انسان آدھا بدن دھوتا ہے تو چونکہ انسان کے بدن کے اوپر لکیر تو نہیں ڈالی جا سکتی ہے،
اسی لیے تھوڑا سا اگر لیفٹ سائڈ بھی جو ہے پانی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آ جائے تو بہتر ہے، تاکہ آپ میک شور کر لیں کہ دانا حصہ رائٹ سائڈ آپ نے پوری طریقے سے دھو لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب رائٹ سائڈ بدن کا اوپر سے پیروں تک، پیروں کی انگلیاں تک آپ نے سارے کا سارا بدن دھو لیا، اور جب یہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو لیفٹ طرف آنا ہے۔ بدن کا بایاں حصہ انسان جو ہے اسی طریقے سے دھوئے جس طریقے سے دایاں حصہ، یعنی شولڈر سے لے کر باڈی کا جو ہے سامنے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ، اور اسی ترتیب سے ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھ بھی شامل ہیں اس میں، شولڈر سے لے کے پیروں کی انگلیوں تک بایاں حصہ بھی دھونا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب وہ داہنی سائڈ دھو رہا ہے، رائٹ سائڈ باڈی پارٹ جو ہے اوپر سے نیچے تک وہ دھو رہا ہے، یا لیفٹ سائڈ جب دھو رہا ہے، دونوں سائڈز کو دھوتے وقت اپنے وہ پرائیویٹ پارٹس کو بھی ساتھ دھوتا ہوا چلے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ اس نے سارے بدن کے حصوں پر پانی کو پہنچا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ اگر اس شکل سے، اس کیفیت سے کوئی غسل انجام دے لے تو اس کا غسل صحیح، ایکیوریٹ اور دقیق ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ اپنے واجب امور جو دوسرے ہیں، مثلا نماز ہے، اسے انجام دے سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وہ سوالات جو ہم سے کیے۔ رضوانہ صاحبہ نے لندن سے ہم سے سوال کیا کہ وضو کے درمیان اگر وضو کرتے کرتے ذہن کسی طرف چلا جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے درمیان دعائیں ہیں جنہیں انسان کو پڑھنا چاہیے، تو اگر ذہن کسی طرف چلا جاتا ہے وضو کرتے کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ دعا پڑھ رہا ہے، ذہن چلا گیا، ذہن تو نہیں جانا چاہیے لیکن چلا جاتا ہے ذہن انسان کا۔ اگر وضو کرتے کرتے دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن کسی طرف اور طرف ہے تو وضو باطل نہیں ہوتا ہے، گرچہ ذہن ہونا چاہیے، لیکن اگر ذہن نہیں ہے دعاؤں کی طرف، اس کے معنی کی طرف یا خود وضو کی طرف، تو یہ میک شور کریں کہ وضو صحیح کر رہے ہیں۔ وضو اگر صحیح ہو، توجہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرچہ بہتر یہ ہے کہ توجہ ہونی چاہیے۔ محترمہ ممتاز صاحبہ نے ڈاربی سے ہم سے سوال کیا، پوچھا ہم سے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، یا قرآن مجید کا ترجمہ کسی بھی زبان میں، انگلش میں ہو، فارسی میں ہو یا اردو میں ہو، کیا اس کا ٹرانسلیشن اسے ٹچ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہم سے پوچھا ممتاز صاحبہ نے ڈاربی سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ انسان ترجمہ قرآن مجید کا، اس کو اگر وہ ٹچ کر رہا ہے تو وضو کے ساتھ کرے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اگر صرف ٹرانسلیشن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر وضو کے وہ ٹچ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، جہاں جہاں پر اللہ نام آئے، پیغمبروں کا نام آئے، رسول اللہ کا نام آئے، تو ان اسماء پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کے نام پر، گرچہ وہ ترجمے میں ہی کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے ترجمہ اللہ کا اللہ ہی ہوگا، تو اس پر وہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر انہی ممتاز صاحبہ نے ایک سوال ہم سے پوچھا کہ اذان سے 10 منٹ پہلے کیا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر اذان وقت پر ہو رہی ہے، وقت کے اوپر اذان ہوئی ہے، تو اذان سے پہلے 10 منٹ پہلے پڑھنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ مثلا ٹائم ہے نماز کا 1 بجے، 1 بجے نماز ہو رہی ہے اور 1 بجے اذان بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی ہو رہا ہے 1 بجے، 1 بجے جو ہے اذان بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ نماز باطل ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے میں انشاءاللہ جب کبھی نماز کے متعلق اگر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے ہوئے تو اس میں شرط ہے کہ انسان پہلے کنفرم کرے، یقین کر لے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے
تو نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. پہلے میک شور کریں 10 منٹ پہلے آپ نماز کو